ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، نوجوان کسی بھی قوم کا ایک بہت قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اگر کسی قوم کا فیوچر اور اس کا مستقبل دیکھنا ہو تو اس کی موجودہ نوجوان نسل کو دیکھ لیں، اس کی یوتھ اور اس کی نیو جنریشن کو دیکھ لیں۔ جس طرح کی اس کی نوجوان نسل ہوگی ویسا ہی اس قوم کا فیوچر ہوگا۔ آج بدقسمتی سے ہماری نوجوان نسل وہ اپنے دین سے بھی دور، وہ اپنے نظریہ پاکستان سے بھی دور، وہ اپنے مقصد حیات کو بھی فراموش کر چکے۔ وہ نہیں جانتے ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ان کی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ نہیں جانتے۔ میں نے بارہا اس بات کا تجربہ کیا، کتنے ہی تعلیمی اداروں کے اندر جا کر میں نے پوری کلاس سے نوجوانوں سے یہ سوال کیا کہ بیٹا کوئی بچہ بتا سکتا ہے کہ آپ یہ تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ آپ یقین کریں پوری کلاس، پورا مجمع خاموش ہو جاتا ہے، کسی ایک بچے کو بھی اتنا بھی شعور نہیں کہ ہم یہ تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں۔ بس ایک پیڑ چال ہے، دیکھا دیکھی ایک کلاس سے دوسری سے تیسری سے چوتھی پانچویں کلاسیں پاس کی جا رہی ہیں، ڈگریوں پہ نظر ہے، مارکس اور اعلیٰ نمبر حاصل کرنے کی دوڑ ہے، بس اچھی گاڑی، اچھا سٹیٹس بن جائے، اچھی جگہ شادی ہو جائے، بس سارے کے سارے ہمارے نوجوانوں کے مقاصد وہی ہیں، ٹارگٹس سارے کے سارے وہی ہیں جو ایک جانور کے ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ایک جانور کا کیا مطمع نظر ہوتا ہے؟ وہ دنیا کی زندگی میں کس لیے بھاگ رہا ہوتا ہے، دوڑ رہا ہوتا ہے؟ اس کا سارے کا سارا جو مطمع نظر ہے، بھاگ دوڑ دھوپ ہے، وہ صرف اور صرف اس چیز کے لیے ہے کہ میں نے کھانا کہاں سے ہے، کمانا کہاں سے ہے، صبح نکلنا ہے، سارا دن اپنا رزق اکٹھا کرنا ہے، اور رات کو دانہ دن کا چن کر کھا کر شکار کر کے جیسے بھی کھا کے جیسے بھی اللہ پاک نے اسے سکھایا ہوتا ہے، وہ رات کو اپنے گھونسلے کے اندر، اپنی غار کے اندر، اپنی کچھار کے اندر اور اپنے گھر کے اندر آ جاتا ہے اور سو جاتا ہے، اور صبح آنکھ کھلتے ہی اس کو کیا فکر ہوتی ہے کہ اب میں نے دوبارہ رزق حاصل کرنے کے لیے، روٹی کمانے کے لیے نکل جانا ہے۔ اس کے علاوہ بتائیے کچھ جانوروں کا تیسرا مقصد ہے؟
یا زیادہ سے زیادہ اللہ پاک نے جو ہر جاندار کو ایک خواہش لگا رکھی ہے، وہ اپنی افزائش نسل کے لیے، وہ اپنی گروتھ کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے جنسی خواہش پوری کر لی، اس سے آگے ان کا کوئی مطمع نظر نہیں، کوئی ٹارگٹ نہیں، کوئی آبجیکٹو آف لائف نہیں، کوئی گول سیٹنگ نہیں۔ اور ہمارے نوجوان، ہماری نئی نسل، ہمارے یہ پھول جیسے بچے، یہ ہمارا قیمتی سرمایہ، ان کا بھی آج ٹارگٹ، ان کے آج مقاصد، آج ان کی کیریئر پلاننگ ساری کی ساری صرف اور صرف روٹی، کپڑا، مکان، اچھی شادی، اچھی گاڑی، اچھا موبائل، اچھا سٹیٹس، اس سے آگے کچھ نہیں۔ نہ معاشرے کی ویلفیئر، بہتری کے لیے کوئی منصوبہ، نہ اپنے وطن جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، اس کے استحکام کے لیے، اس کی بہتری کے لیے کوئی پروگرام، اور نہ ہی دنیا کے اندر کٹنے والے، دبنے والے، مار کھانے والے مظلوم، مجبور، مقہور مسلمانوں کے متعلق کوئی فکر، کوئی سوچ کہ میں نے امت مسلمہ کا ایک فرد ہوں، آخر میری کیا ذمہ داری ہے ان حالات میں؟ پوری دنیا کے اندر مسلمان پس رہے ہیں، دب رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مغلوب ہیں، میری کیا ذمہ داری ہے؟ اس نوجوان کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں، بس وہ ایک موبائل، وہ ایک چھوٹا سا، ایک چھوٹی سی مشین جیب میں ڈالے ہوئے، بس وہ سارا دن یا موبائل ہے یا پھر اپنی تعلیم ہے یا ڈگری کا حصول ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا کام نہیں ہے۔ میرے قابل احترام بھائیوں، بیٹوں، نوجوانوں، بزرگوں، آج ہم نے اس مختصر سی مجلس میں چند باتوں کو دیکھنا ہے کہ ہماری جو نسل نو ہے، یہ آج اپنے مقصد حیات سے، آج یہ اپنے خالق و مالک اللہ رب العالمین سے دور کیوں ہے؟ آج یہ نوجوان نسل ڈی ٹریک کیوں ہو چکی ہے؟ آج یہ نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار کیوں ہے؟ آئیے سب سے پہلا 3 زاویوں سے انشاءاللہ آپ کے سامنے گزارشات رکھوں گا۔ 3 سٹیپس ہیں، 3 مراحل ہیں۔ ایک بچہ جب آنکھ کھولتا ہے اپنے والدین کے گھر میں، تو والدین کا رویہ بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا گھر کے اندر جو والدین ہیں، اس کے آبا و اجداد ہیں، باپ دادا رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے تو ان کا کردار دیکھنا۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے اس تعلیمی مراکز جو مساجد ہیں، ان کا کردار دیکھنا ہے۔ اور پھر تیسرے اور آخری نمبر پہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز ہیں، ان کا کیا کردار ہے۔ ان تینوں کے کردار کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں یہ بات سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ ہماری نسل نو، ہمارے نوجوان، یہ ہماری نیو جنریشن جو ہے، یہ دین سے دور کیوں ہے۔ اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہمارے والدین، ہمارے بچوں کی پرورش کرنے والے والدین، ان کو الا ماشاء اللہ کوئی والدین ہوتے ہیں جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے اس اپنے ننھے منھے بچے کی تعلیم و تربیت کس طرح کرنی ہے، میں نے اس کو ایک اچھا مسلمان بنانا ہے۔ جن والدین کا یہ خواب ہوتا ہے کہ میرا یہ بچہ بڑا ہو، جوان ہو، یہ ایک اچھا مسلمان بنے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یہ دنیا کے اندر بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یہ آخرت میں بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یہ ایک اچھا مسلمان بنے، یہ ایک غیرت مند انسان بنے۔ کتنے والدین ہیں جن کی یہ خواب ہوتے ہیں؟ تقریباً سارے والدین کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ بچے کو ابھی انگلی سے پکڑ کے چلا رہے ہوتے ہیں، اور خواب کیا ہوتے ہیں؟ میرا بیٹا تو ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا تو انجینئر بنے گا، میرا بیٹا تو بزنس مین بنے گا۔ بڑے بڑے خواب ان بچوں کے متعلق ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں،
اور ان بچوں کے کانوں میں بھی اپنے وہ خواب ڈالنے شروع کر دیتے ہیں. وہ خواب ہم ان کو سناتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. اور ہم نے کبھی اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کی؟ کتنے بچے ہیں جن کو کھانا کھانے کے بعد کی دعا یاد ہے؟ 15 20 25 سال ہو گئے ہمارے نوجوانوں کو. ہمارے بچوں کو جوان ہوئے کتنے سال ہو چکے ان کو بلوغت کی عمر کو پہنچے. کتنے سالوں سے وہ تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں, لیکن ہمیں ان کو کھانا کھانے کے بعد کی دعا یاد کروانے کی بھی فرصت نہیں ملی. ہمارے بچوں کو ابھی پاکی ناپاکی کے وضو غسل کے مسائل کا علم نہیں ہے. انہیں یہ تک نہیں پتا کہ پاکی اور ناپاکی کے مسائل کیا ہے, غسل کب واجب ہوتا ہے, اور غسل کرنے کا صحیح مسنون طریقہ کیا ہے. آپ بچوں سے پوچھ کے دیکھ لیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو پھر سورۃ الاخلاص نہیں آتی. سورۃ الاخلاص کی ہمارے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں, سورۃ الاخلاص کی تلاوت ان سے نہیں ہوتی. اور پھر ہمارے بڑے بڑے جو لیڈر ہیں ان کو ان کی زبان سے پھر یہ کلمہ نکلتا ہے کہ اذان بج رہا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہی بچے ہیں جو جوان ہو کے پھر مختلف مقامات پہ پہنچتے ہیں, مختلف پوسٹوں پہ پہنچتے ہیں. اگر ان بچوں کی گھر سے اچھی تعلیم و تربیت ہو, جب اس بچے کی ماں اس کو لوری دے تو ساتھ اس کو کلمہ طیبہ پڑھائے, ساتھ اس کو اللہ کا تعارف کروائے, رب پیدا کرنے والے کا تعارف کروائے, اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرے, اسے بتائے کہ بیٹا ہمارے نبی کا نام یہ ہے, ہمارے نبی کا اسوہ آپ کی سنت یہاں یہ ہے, ہمارے نبی کھانا یوں کھاتے تھے, ہمارے نبی رات کو یوں سوتے تھے, ہمارے نبی بیدار ہوتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں مسئلے میں یہ حکم ہے, فلاں مسئلے میں یہ فرمان ہے. جب ایک چھوٹے سے بچے کو ایک ماں سوتے وقت, اٹھتے وقت, واش روم میں لے جاتے وقت, واش روم سے نکلتے وقت, بیدار کرتے وقت اس کے کان میں یہ باتیں ڈالے گی تو یقیناً پھر وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو یقیناً وہ ایک مسلمان ہوگا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا انسان ہوگا. لیکن ہمارے بچوں نے سنی ہوتی ہیں باپ سے ننگی گالیاں. یقین کریں کہ میں نے جس بھی چھوٹے بچے کو دیکھا گالیاں دیتے اور ایسی باتیں کرتے کہ جو اس کے لیول سے اونچی باتیں تھیں. اس بچے کو تو ان باتوں کا شعور ہی نہیں تھا, لیکن وہ بچہ بہرحال وہ باتیں کر رہا تھا. تو جب اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ آپ نے گالیاں, یہ گندی باتیں, یہ فضول باتیں کہاں سے سنی, تو 90% بچوں کا جواب یہ ہوتا تھا کہ میرے بابا گھر میں یہ بولتے ہیں, میری ماما کو یہ گالیاں دیتے ہیں. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہمارا معصوم سا پھول جیسا بچہ یہ جو سنے گا وہی بولے گا. ہم نے سوچا یہ بچے ہیں, ان کو کیا پتا ان کے سامنے ہم جو مرضی کرتے رہے. نہیں, یہ بچے ایک ایک چیز آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, یہ بڑے حساس ہوتے ہیں, یہ ساری باتیں سمجھتے ہیں, لیکن وہ اظہار نہیں کر سکتے. اس وقت تو وہ اظہار نہیں کرتے, لیکن وہ ساری تربیت کہیں نہ کہیں نکل آتی. ان بچوں نے اپنے باپ کو سگریٹ نوشی کرتے دیکھا, اس بچے نے اپنے باپ کو گھر میں جھوٹ بولتے دیکھا. باہر کوئی آیا تو بچے کو جا کہا کہ باپ نے کہا کہ جاؤ بیٹا انہیں کہہ دو کہ بابا گھر نہیں. ہم نے تو کہا یہ بچہ ہے, اس کو کیا پتا ان باتوں, لیکن ہم نے بنیاد باندھ دی, ہم نے اس کی بنیاد میں جھوٹ کی گٹی رکھ دی. اب وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اس کو سمجھ آ گئی کہ جھوٹ بول لیتے ہیں, ایسے کرتے ہیں. پھر بعد میں وہی باپ, وہی بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہو کے باپ سے جھوٹ بولتا ہے, بیٹا کدھر گئے تھے, ابا جان میں فلاں جگہ گیا تھا. جھوٹ بولتے ہو میرے ساتھ, شرم نہیں آتی تمہیں. باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے سے جھوٹ نہ بولے, لیکن باپ نے ایک وقت تھا کہ خود اس کے سامنے جھوٹ بولا تھا اور بار بار بولا لوگوں سے.
بچے نے باپ کو فون پہ باتیں کرتے بھی بہت سے جھوٹ بولتے ہوئے سنا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے قابل احترام بھائیوں، ہم نے اپنے بچوں کی بچپن سے تربیت نہیں کی۔ خود مسجد میں جاتے رہے نماز پڑھنے کے لیے، بچہ گھر میں سویا ہوا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہم نے سمجھا کہ ہم جا کے مسجد میں اگلی صف میں، پہلی صف میں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لیں، بچے کی خیر ہے، یہ تو ابھی بچہ ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو پینٹیں پہنا دی، بے حیائی والے لباس پہنا دیے، اور یہ کہہ دیا کہ ابھی تو یہ بچی ہے، ابھی تو یہ گڑیا ہے۔ لیکن جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی، پھر ہم نے کہا کہ بیٹا اب یہ ڈریس نہ پہنو، اب اس نے کہا کہ نہ، اب تو میں یہ پہن کے چھوڑوں۔ تو ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب کہ وہ 7 سال کے بچے ہوں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں پھر تو انہیں تمہیں تھوڑی بہت سرزنش کرنی پڑے، سزا بھی دینی پڑے تو نماز پڑھاؤ۔ لیکن ہم نے 7 سال کی عمر میں سمجھا بچہ یہ تو ابھی بچہ ہے، اس کی تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے، اپنے ساتھ انگلی پکڑ کے اس کو اپنے ساتھ مسجد میں نہیں لے کے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں فرقوا بین مضاجعہم، ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ لیکن ہمیں تو 15 سال کے بچے ہو گئے، ہمیں ہوش ہی کوئی نہیں ہے، بچے اکٹھے سو رہے ہیں، اور پھر وہ بچے غیر اخلاقی حرکات و سکنات ان سے سرزد ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ لاشعوری طور پہ کئی کام کر جاتے ہیں، اور پھر وہ ان کی عادت بن جاتی ہے ساری زندگی کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم نے بچوں کو 10 سال سے ان کے بستر جدا نہیں کیے، ایک ہی بستر پہ، ایک ہی چارپائی پہ، ایک ہی بیڈ پہ بہن بھائی سو رہے ہیں، بھائی بھائی اکٹھے سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلا سبب یہ ہے ہماری نسل نو کے دین سے دور ہونے کا کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل تو پکڑا دیے۔ یقین کریں ابھی بچوں کو صحیح بولنا نہیں آتا، بالکل چھوٹے چھوٹے بچے، اور ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیے، یوٹیوب ان کے ہاتھ میں پکڑا دی، اور وہ لگے ہوئے ہیں سارا کچھ کرنے، سارا کچھ دیکھنے۔ اب یوٹیوب پہ کیا گند نہیں ہے، دنیا کا ہر گند اس پہ موجود ہے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پھول جیسے وہ بیچارے دیکھ رہے ہیں۔ اور بچپن کے اندر جو چیز دماغ کے اندر بیٹھ جاتی ہے نا، وہ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے پتھر کے اوپر کوئی لکیر پڑ جائے نا تو وہ مٹتی نہیں ہے۔ یہ بچپن ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو چیز بچہ دیکھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، آبزرو کر لیتا ہے، مشاہدہ کر لیتا ہے، یہ ساری زندگی پھر نکلتی نہیں۔ بچوں کو ہم نے دین تو نہیں بتایا، نماز تو نہیں پڑھائی، ان کی تربیت کی فکر تو نہیں کی، ان کو دعائیں یاد کروانے کی، نماز یاد کروانے کی فکر تو نہیں کی، لیکن موبائل ہم نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ یہ بنیاد باندھ دی ہم نے ان کے دین سے دور ہونے کی۔ آگے دوسرے مرحلے کی طرف آ جائیے۔ دوسرا مرحلہ تھا ہمارا مسجد۔ جب بچہ مسجد میں آئے گا، 7 سال کے بچے کی تربیت کرنی ہے نا، اسے مسجد میں لے کے آنا ہے، نماز پڑھانے کا حکم ہے۔ اب بچے کو کوئی باپ جس بیچارے نے یہ حدیث سنی تھی وہ بچے کو مسجد میں لے آیا۔ اب مسجد میں آتے ہیں، اب بچہ ہے، چھوٹا ہے، معصوم ہے، ابھی وہ نادان ہے، اسے علم نہیں ہے مسجد کے آداب کا، نماز کے احکامات کا اسے علم نہیں ہے۔ اب وہ کبھی کسی نمازی کے آگے سے گزر جاتا ہے، اب کبھی وہ ممبر کے اوپر چڑھ کے بات کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھانی شروع کر دیتا ہے، کبھی وہ جوتے سمیت مسجد کے صحن میں آ جاتا ہے۔ اب کبھی نماز ہو رہی ہوتی ہے اور 2 بچے آپس میں بول رہے ہوتے ہیں، اب سلام پھری نہیں، ابھی اللہ اکبر بلند آواز سے شاید کسی نے کہا ہو یا نہ کہا ہو، لیکن اس بچے کے اوپر تیروں کی بچھاڑ، اس بچے کے اوپر اعتراضات اور سرزنش کی بوچھاڑ کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں لانے والا کون ہے؟
اگر بچوں کو اتنی عقل نہ ہو تو انہیں مسجد میں نہیں لانا چاہیے. اس طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں. اب وہ بچہ بیچارہ وہ سہم جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا، میں کہاں آ گیا. اور جب وہ بچہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ جب وہ ہمارے اسی طرز عمل کا شکار ہوتا ہے، اس بچے کا مسجد سے دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ بچہ مسجد سے روٹھ جاتا ہے. اب وہ جاتا ہے کسی کیرم کلب پہ، کسی ویڈیو گیمز والی دکان پہ، وہاں اس کو ملتا ہے پروٹوکول، وہاں اس کو ملتی ہے شاباش، وہاں نہ اس کو کوئی ڈانٹتا ہے، نہ اس کو کوئی مارتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی طنز و مزاح کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دکان والے کا تو کاروبار ہے، وہ تو چاہتا ہے بچے قریب ہوں، یہ بچے میرے پاس آئیں، مجھے پیسے بٹائیں. اب اگر میں بھی یہ سمجھتا کہ جس طرح اس کو پرافٹ ملتا ہے، نفع ملتا ہے، میں بھی اگر دین کو اپنا آخرت کا منافع سمجھتا کہ میں کسی کو دین کے قریب کروں گا تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. ایک بچہ اگر نمازی بن گیا میرے اخلاق سے، میرے کردار سے، میری محبت سے، میری شفقت سے، تو ساری زندگی اس کی نمازوں کا اجر و ثواب میرے بھی نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اگر یہ میری سوچ ہوتی تو کیا میں اس بچے کے ساتھ یہ مظاہرہ کرتا؟ میں اپنی دکان پہ تو لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آؤں، میں اپنے کاروبار کے اندر تو لوگوں سے اچھی ڈیلنگ کروں، لیکن مسجد کے اندر آ کے میں ان چھوٹے معصوم ناسمجھ اور نادان بچوں کے ساتھ سختی سے، ترشی سے بات کروں، اور اس طرح میں بچوں کو مسجد سے دور کرنے کا سبب ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی نواسی امامہ، یہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، پڑھا رہے ہوتے تھے، تو یہ آپ کے اوپر سجدے کی حالت میں چڑھ جاتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر آتا ہے آپ ان بچوں کی وجہ سے سجدے کو لمبا کر دیتے، سجدے کو لمبا کر دیتے. اللہ اکبر. اور کبھی تو ایسے بھی ہوتا کہ یہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے قیام میں کھڑے ہوتے تو آپ ان کو اپنے کندھے کے اوپر بٹھا لیتے. اللہ اکبر. اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر تشریف فرما ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں شہزادے، یہ دونوں پھول، سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہوئی ہیں اور بھاگتے ہوئے مسجد کے دروازے سے منبر کی طرف آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیتے ہوئے ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا، پیار سے آتے ہوئے دیکھا، آپ کا دل پسیج گیا، آپ کا دل نرم ہو گیا، اور آپ منبر سے خطبہ روک کر نیچے اترے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روک کر منبر سے نیچے اترے اور ان دونوں بچوں کو پکڑا، ان سے پیار کیا، بوسہ لیا، اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیت پڑھی. فرمایا کہ اللہ پاک نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ لوگوں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور چھوٹے بچے بھی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے اپنی ماؤں کے ساتھ آتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے صحیح بخاری میں، آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں ابھی قرات کو اور لمبا کروں اور قرآن پڑھوں، لیکن اچانک کیا ہوتا ہے کہ عورتوں والی سائڈ سے کسی بچے کی، ننھے منھے بچے کی رونے کی آواز میں محمد کے کان میں پڑتی صلی اللہ علیہ وسلم. فاسمعوا بکاء الصبی، میں کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں. فرمایا فاخفف الصلاۃ من شدۃ وجد امہ بہ، فرمایا کہ میں اس بچے کی ماں کے ساتھ اس وقت جو بیت رہی ہوتی ہے، اس کی ماں جس اذیت سے اس وقت گزر رہی ہوتی ہے، جب اس کا بچہ رو رہا ہوتا ہے، میں محمد
اس وقت اس ماں کی اس کیفیت کی وجہ سے نماز کی قرات کو مختصر کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز مختصر ہو رہی ہے کس لیے؟ چھوٹے بچوں کے لیے۔ اور اگر ہمارے دور میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا تو ہم نے کہنا تھا لو اے چھوٹے جو بچونگڑے دی وجہ تو نماز مختصر کر دی، سورت ادھی پڑھی ہے قاری صاحب تساں چھوٹے جو بچونگڑے دی وجہ۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھ لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر وہ ایک آدمی دیہاتی مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیتا ہے نا، پیشاب کر دیا تو صحابہ اس کی طرف بڑے تھے نا، اس کو مارنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، روکنے کے لیے، ماں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو روک دیا، ٹھہر جاؤ، اس کو پیشاب کر لینے دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا، پانی کا ڈول منگوایا، اوپر بہا دیا اور اس کو پاس بلایا، پیار سے محبت سے سمجھایا اللہ کے گھر ہیں، ابھی اسے ایٹیکیٹس کا پتہ نہیں تھا نا، بدو تھا، کہا کہ یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ مسجدیں ہیں، یہ اس کام کے لیے نہیں ہوتے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہوتے ہیں، نماز کے لیے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، تم لوگ آسانی پیدا کرنے والے بنا کے بھیجے گئے ہو، مشکلات پیدا کرنے والے بنا کے نہیں بھیجے گئے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے اوپر، اس حدیث کے اوپر باب، عنوان کیا قائم کیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے باب الرفق فی الامر کلہ، ہر معاملے میں نرمی کرنے کا بیان۔ اب اس بدو بڑی عمر کا آدمی تھا جس نے پیشاب کیا تھا مسجد میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نرمی کیوں کی تھی؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ سبق ہے کہ جاہل آدمی، لا علم آدمی جس کو علم نہیں کسی بات کا، اس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے۔ اب جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بھی تو بیچارے جاہل ہی ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، انہیں بھی تو نہیں پتا ہوتا مسجد کے اندر کہ بھائی نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے، جوتے کہاں لے کے جانے ہیں کہاں نہیں لے کے جانے، انہیں ان باتوں کا نہیں پتا ہوتا۔ تو جب ان بچوں کو بھی ان باتوں کا علم نہیں ہوتا تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح نرمی کرنی چاہیے، شفقت کرنا چاہیے، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اور کبھی ایسے ہوا کہ ہم نے کسی بچے کو جو باقاعدگی سے مسجد میں آتا ہو اپنے باپ کے ساتھ، اس کے ساتھ محبت شفقت والا سلوک کیا ہو، اس کو آگے پاس بلایا ہو، پیار دیا ہو، اس کو انعام دیا ہو اور اس کی حوصلہ افزائی کی ہو، بیٹا بہت اچھا، شاباش، بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے۔ اس کی بجائے ہمیشہ ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں، مسجد سے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے مسجدوں کے اندر، بچوں کو ڈرا دھمکا کے باہر بھگانے کی کوشش۔ ایک دفعہ ایک واقعہ صرف سنا دیتا ہوں۔ ایک دفعہ رمضان کا مہینہ ہی تھا، مغرب کی نماز، ایک آدمی اپنے بچے کو ساتھ لے آیا، اس کی ایک رکعت رہ گئی تھی، وہ کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہا تھا۔ ایک بزرگ زوردار آواز سے بولے، چونکہ اس بچے نے نماز کے اندر کو تھوڑا ہی بہت بولا شولا تھا، آواز آئی تھی اس کو، تو بزرگوں نے سلام پھیرتے، کئی لوگ ابھی نماز کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے، انہوں نے زوردار آواز سے کہا، ایک کیڑا جن اپنے بچوں کو نال لے ہوندے نے، انی عقل ہی نہیں ہوندی، جے نال لے کے ہونا تو انہوں سمجھا کے لیا کرو پہلا۔ یعنی اچھی خاصی انہوں نے اس کے باپ کی انسلٹ کی۔ اب وہ بیچارہ نماز پڑھ رہا تھا، جب اس نے سلام پھیرا نا تو وہ کہنے لگا، جی او بد قسمت باپ میں ہی ہاں، تو ساتھ اپنے بچے کو مخاطب کر کے کہنے لگا غصے سے، او پتر آج تو بعد خبردار تو میرے نال مسجد آیا۔ یہ الفاظ تھے اس باپ کے۔ بھائی اللہ کے بندو، بچے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں، یہ پنکھے چلتے ہیں نا گرمیوں میں، شور نہیں ہوتا؟ کبھی کسی نے کہا پنکھے بند کر دو ہم گرمی میں نماز پڑھیں گے، شور نہیں برداشت کر سکتے، ہماری نماز خراب ہوتی ہے، کبھی نہیں کوئی کہے گا۔ مسجدوں کے اندر بڑے بڑے کولر لگے ہوتے ہیں، چلر لگے ہوتے ہیں، کتنا شور ہوتا ہے۔ کبھی کسی نے کہا میں نے دیکھا اللہ کے گھروں کے اندر مستری مزدور نماز کے ٹائم کام کر رہے ہوتے ہیں، چھانی تھوڑے چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ مسجد کی انتظامیہ منع کرتی ہے اور نہ کوئی نمازی
جرت کر کے منع کرتا ہے کہ بند کرو، یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ ادھر سے نماز کھڑی ہے اور آپ نے ساری نماز خراب کر دی. کبھی کوئی نہیں بول. مسجد کے پاس سے کوئی رکشہ گزر رہا ہو، باہر کوے بولنے کی آواز آ رہی ہو، کبھی کوئی نہیں کہتا یہ کام مار دو سارے، نماز خراب ہوتی. صرف بچے کی آواز آ جائے تو پھر ہماری نماز خراب ہو جاتی. اوہ اللہ کے بندو، نماز کس کے لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کے لیے پڑھنی ہے. تو بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، ان کو گھروں میں لانے کا، مسجدوں میں لانے کا حکم بھی اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا. جب ہم ذہنی طور پہ بچوں کو مسجد میں قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے نا، تو پھر ہمیں یہ نماز میں بچوں کی آواز ڈسٹرب نہیں کرے گی. یقین کر لیں. اصل میں ہم ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے بچوں کو مسجد میں آنے کے لیے اور ان کو لانے کے لیے. اللہ اکبر. آخری تیسرا مرحلہ جہاں سے ہمارے بچے دین سے دور ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ گھر ہے، دوسرا مرحلہ وہ مسجد ہے کہ مسجد میں بچوں سے سلوک اچھا نہیں ہوتا، ان کو پیار نہیں ملتا، شفقت نہیں ملتی، اور اس کے نتیجے میں اور جگہوں سے ان کو پیار ملتا ہے، شفقت ملتی ہے، لہذا وہ پھر مسجدیں چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں. تیسرا اور آخری مرحلہ جو ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کو تباہ و برباد کرنے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے، اور وہ ہے جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ہم بچے کی انگلی پکڑ کے اس کو لے جاتے ہیں تعلیمی ادارے کے سپرد کرنے کے. جب ہم تعلیمی ادارے کا انتخاب کرتے ہیں تو اس وقت ہم بچے کا جب تعلیمی ادارہ منتخب کرتے ہیں تو کیا سوچ ہوتی ہے؟ جہاں انگلش اچھی بولی جائے، جہاں پہ کوئی انگریزی ماحول ہو، جہاں کی ٹیچرز بڑی ماڈرن ہوں، جینز پہنتی ہوں، بال بکھیر کے میوزک کے اوپر ڈانس کریں بچوں کے سامنے. میں نے اپنے بچے کو کوئی بیکورڈ قسم کا بچہ نہیں بنانا. یہ بچہ جو تھوڑا سا برائٹ مائنڈڈ بچہ بنے، یہ کچھ بڑا ہو کے کچھ کر سکے. بڑے بڑے تعلیمی، بڑے بڑے والدین یقین کریں کہ جو مسلکی دینی حوالے سے بڑے بڑے مضبوط لوگ بچوں کو جب تعلیمی اداروں کے حوالے کریں گے تو ساری چیزیں ایک طرف، ساری سنتیں، ساری حدیثیں، ساری آیات ایک طرف. بس بھائی وہ معاملہ مسجد کی حد تک ہے. نماز کیسے پڑھنی چاہیے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اللہ پاک کا حکم کیا ہے، وہ ساری باتیں مسجد کی حد تک. یہ تعلیم کا مسئلہ ہے، یہ بچے کے فیوچر کا مسئلہ ہے، اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں. کسی ماٹھے اسکول میں داخل نہیں کروانا. اچھا، اب تعلیمی ادارے کا انتخاب کرنا ہے، وہاں بھی دنیا کو مد نظر رکھ کے بڑے بڑے نام، بڑے بڑے برانڈ، بڑی بڑی بلڈنگ اچھی ہونی چاہیے، نام اچھا ہونا چاہیے. چاہے تو وہ ادارہ بچے کا عقیدہ برباد کر دے، اس کا کردار تباہ و برباد کر دے، وہ اس کو ایک ملحد اور بے دین بچہ بنا دے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ تعلیمی ادارہ بچے کو بے نماز بنا دے، اس کا کردار اور اس کا اخلاق اور اس کا کردار تباہ کر دے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں. اور تعلیمی ادارے کفر کا سب سے بڑا فوکس وہ ہمارے نوجوان ہیں اور ہمارے تعلیمی ادارے. تعلیمی اداروں کا ماحول اپنی مرضی کا بناؤ. یہ بچے سارے کے سارے تعلیمی اداروں کے اندر ہی آنے ہیں نا، اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر سے گزر کے جانا. اور اب صورتحال یہ ہے، وہ لارڈ میکالے جس کا نظام تعلیم چل رہا ہے نا ہمارے اداروں میں، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا جب وہ بر صغیر سے نکلے تھے نا تو جاتے وقت وہ یہاں ہمیں ایک ایجوکیشنل سسٹم دے کر گئے تھے. اس لارڈ میکالے نے کہا تھا، پورے بر صغیر کا اس نے سروے کیا تھا، اور اس نے جاتے وقت جب نظام تعلیم وضع کر کے دیا تو اس نے کہا تھا، اپنے آقاؤں کو کہا تھا کہ فکر نہ کریں، اس نظام تعلیم کو جو میں یہاں دے کے جا رہا ہوں نا، یہ پڑھ کے اگر کوئی عیسائی اور کمیونسٹ اور بے دین نہیں نہ بنے گا تو کم از کم فکر نہ کریں وہ مسلمان بھی نہیں رہنے لگا. ہم تو سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. ہمیں کیا علم تھا کہ یہ تعلیمی اداروں کی تعلیم، یہ ڈگریاں، یہ ساتھ ساتھ الہاد اور بے دینی کو بھی لے آئیں. اور آج یہی حالت ہے. آج
سے تقریباً کوئی 3 ماہ پہلے کی بات ہے، اسلام آباد سے تقریباً 5 پروفیسر مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے وہ گجرانوالا کے اندر آئے، تو میرے سے بھی ملاقات کرنے کے لیے آ گئے، تو کہنے لگے کہ جی آپ کا تعلیمی ادارہ وزٹ کرنا ہے۔ تو میں نے کہا جی ویلکم، تشریف لائیں۔ ان کو بٹھایا، گپ شپ ہوئی ان سے، تو انہوں نے ایک بات کی جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے، باتوں میں ایک بات یہ ہوئی، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ سارے بندے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں، یہ مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں، کوئی نمل میں، کوئی کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں کہ دین پسند پروفیسر کے لیے اب یونیورسٹیوں کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بچوں کو نمازی بنائیں، بچیوں کو با پردہ بنائیں، ان کو دین پہ لگائیں، ان کو قرآن پڑھنے پہ لگائیں۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمارا اب یہ مسئلہ نہیں رہا، اب ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کے طلبہ و طالبات کو اللہ پاک کے ساتھ کس طرح جوڑیں۔ یونیورسٹیوں کے طالب علم ملحد اور بے دین ہوتے جا رہے ہیں، وہ رب کے منکر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اس الہاد کے آگے بند آ جائے۔ ہماری تو ہر وقت ڈیبیٹ سٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ہوتی ہے، اکثر بچے ہیں جو رب کے منکر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرعون کے متعلق اکبر الہآبادی نے کہا تھا نا، یوں قتل سے بچوں کے وہ ہوتا نہ بدنام، کاش افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ یعنی اس نے جب بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا نا، بنی اسرائیل کا کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ قتل کروا دیتا، تو بدنام ہو گیا پوری دنیا میں اب تک۔ تو شاعر کہتا ہے کہ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ فرعون اس وقت یہ نہیں جانتا تھا کہ بچوں کے لیے کالج بنا کے وہاں اپنی مرضی کا ایک ایجوکیشنل سسٹم دے کر بچوں کو سمجھیں کہ زندہ درگور کیا جا سکتا ہے، اپنی مرضی کے بچے بنائے جا سکتے ہیں۔ قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم ہی بدنامی بھول لے لیے، کالج بنا لیتا تو وہی کام کالجوں سے بھی ہو جانا تھا۔ ان کا ایمان، ان کا کردار، یعنی اس دور میں وہ کالج بنا لیتا تو پھر بھی کوئی بچہ موسیٰ نہ بن پاتا۔ آج ہمارے تعلیمی اداروں کا یہ حال ہے۔ قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے اپنے بچوں کے تعلیمی اداروں کا انتخاب کرتے وقت ان کے ایمان، ان کے عقیدے اور ان کی آخرت کی فکر کرے خدا را۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہاری مال، اولاد، دولتیں یہ تمہیں اللہ کے دین سے غافل نہ کر دیں۔ آج اولاد کے پیچھے، اولاد کے فیوچر کی خاطر ہی ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، دین بھی برباد، ایمان بھی برباد، صرف کیا کہ یہ بچہ جو ہے اس کی دنیا اچھی بن ہے۔ اور دنیا تو فانی ہے، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، دنیا تو ناپائیدار ہے۔ ابھی 2 دن پہلے میں نے 2 جنازے ایک ہی دن میں پڑھے۔ ایک دوست جن کے والد صاحب ساؤتھ افریقہ میں سیٹلڈ، پوری فیملی، وہ آئے ہوئے تھے۔ اب ان کی فلائٹ تھی، جس دن صبح فلائٹ ہے اور شہری کے وقت 2:30 بجے تقریباً ان کی ڈیتھ ہو جاتی۔ فلائٹ ہے ساؤتھ افریقہ، اور اللہ پاک نے اس فلائٹ کو موڑ دیا آخرت کی طرف۔ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اور اسی دن رات کو ایک جنازہ پڑا، 20 سال کا نوجوان بچہ۔ ہمارا ایک سٹوڈنٹ تھا، ہماری ایک سٹوڈنٹ تھی جو ماشاءاللہ 2 بہنیں ڈاکٹر بن چکی ہیں، ان کا بھائی 20 سال اس کی عمر تھی، اور یہ یہاں جی منگنولیا سے جاتے ہوئے جی ٹی روڈ کے اوپر اس کا رستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور موقع پہ ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ 20 سال کا نوجوان۔ اور ایک اس کا دوسرا بھائی، اس کی عمر کوئی اس سے 2 سال کم ہوگی، 2 سال اس سے چھوٹا، اس کو کینسر ہو گیا۔ اب یہ دنیا کی زندگی تو ناپائیدار ہے۔ اور میں ایسے نوجوانوں کو بھی جانتا ہوں کہ MBBS
والدین نے بڑے ایک ایک پائی جوڑ کے ساری زندگی کی محنت کر کے MBBS کروایا، آخری دن تھا ہاؤس جاب کا، آخری دن بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا، ڈیتھ ہو گئی۔ ایسے لوگوں کو آپ بھی یقیناً ایسی مثالیں آپ نے سنی ہوں، میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کے کوٹھی بنائی، اور جس دن یا جن آخری 1 2 3 دنوں میں شفٹنگ کا مرحلہ آیا تو بندے کی ڈیتھ ہو گئی۔ اپنا گھر دیکھنا، اپنی کوٹھی دیکھنی نصیب میں، قسمت میں نہیں تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی عارضی، فانی، ناپائیدار ہے۔ آخرت کی زندگی اللہ پاک فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، میری دنیا بن جائے، میرے بچے کی دنیا بن جائے۔ فرمایا آخرت کی زندگی دنیا سے کہیں بہتر ہے اور ہمیشہ اور قائم رہنے والی۔ آئیے اپنے بچوں کی، دنیا میں تو اللہ پاک نے روٹی کا وعدہ کیا ہوا، وہ مل ہی جانی ہے، جانوروں کو بھی مل رہی ہے، جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی کالج یونیورسٹی میں نہیں گئے۔ اپنے بچوں کو اچھا مسلمان بنائیں، ان کو دین سے محبت، ان کی دلوں میں دین سے محبت پیدا کریں، اللہ سے، رسول سے، قرآن سے، انبیاء کرام سے، صحابہ کرام سے محبت پیدا کریں ان کے دلوں میں۔ اور دنیا کی تعلیم حاصل کرتے وقت بھی، اور ان کے گول سیٹ کرتے وقت بھی، اور ان کے کیریئر کی پلاننگ کرتے وقت بھی صرف ڈاکٹر، انجینئر، بزنس مین، آفیسر، یہ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ ہیں، ان سے کہیں بڑا ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں نے اپنے بیٹے کو ایک اچھا اسکالر بنانا ہے، ایک اچھا عالم بنانا ہے، ایک اچھا محب وطن بنانا ہے، یہ انشاءاللہ ویلفیئر کا کام کرے گا اپنی زندگی میں۔ بڑے بڑے گول سیٹ کرنے سکھائیں اپنے بچوں کو، اور اپنے بچوں کے سامنے ہر وقت برانڈز کی باتیں، گاڑیوں کی باتیں، کوٹھیوں کی باتیں، پلاٹوں کی باتیں، یہ برانڈ کانشیس اپنے بچوں کو نہ بنائیں، دنیا پرست اپنے بچوں کو نہ بنائیں، ان کے سامنے دین کی باتیں کیا کریں، قرآن کی بات۔ بیٹا آج تراویح میں قاری صاحب نے کون سا پارہ پڑھا ہے؟ بیٹا اس میں کون کون سی صورت تھی؟ بیٹا اس میں آپ کو کوئی بات سمجھ آئی پورے پارے میں سے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو سکھائیں، دین سے محبت پیدا کریں، تاکہ آپ کی بھی ہمیشہ کی آخرت کی زندگی سنور جائے، اور ان بچوں کی دنیا کی زندگی بھی سنور جائے، اور یہ مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی بھی سنور جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، 3 چیزیں صرف اس کے 3 صورتیں ہیں جو نامہ اعمال میں لکھے جانے کا ذریعہ رہتی ہیں۔ ایک ہے صدقہ جاریہ، ایک ہے نفع بخش علم سکھا دیا، اور ایک ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے بعد میں دعائے خیر کرتی ہے۔ اگر دین نہ سکھایا تو ان کو تو جنازہ بھی نہیں آپ کا پڑھنا آتا ہوگا، یہ تو غسل کے لیے بھی مولوی صاحب ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور یہ تو اللہ کی قسم آپ کی قبر میں جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، ان کے پاس وقت نہیں ہوگا آپ کی قبر پہ جانے کا۔ اور اگر نیک ہوئے تو انشاءاللہ رو رو کے خود جنازہ پڑھائیں گے اور خود آپ کو غسل دیں گے، اور پھر آپ کے بعد یہ دعائیں خلوص نیت سے، خلوص دل سے کیا کریں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ دعائیں کریں گے۔ یہ اس طرح یہ آپ کی دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، آخرت میں بھی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ آخر میں ایک اعلان اسی حوالے سے سماعت فرمائیے۔ گجرانوالہ کے اندر الحمدللہ ایک تعلیمی ادارے کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ بہت سے لوگ ویسے تو میٹرک تک بھی تعلیمی ادارے جو بچوں کو کوئی اچھا مسلمان بنانے والے ہوں، کردار سکھانے والے ہوں، وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، الا ماشاءاللہ، آٹے میں نمک کے برابر۔ لیکن فرسٹ ایئر میں جب بچے کالج میں جاتے تھے تو والدین پوچھتے تھے جی کس کالج میں بیٹی کا ایڈمیشن کروائیں، بیٹے کا ایڈمیشن کروائیں، تو یقین کریں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، ہم لاجواب ہوتے تھے۔ تو کیونکہ کالجوں کے اندر مینا بازار، ڈریس شو، کو ایجوکیشن، بے حیائی، جو کچھ ہے اللہ کی پناہ، تو اللہ کی توفیق سے ایک سکالرز کالج کے نام سے، کیونکہ اس کالج سے سکالرز تیار ہوں گے، سکالرز یعنی دین و دنیا کے علم کے ماہر ہوں گے انشاءاللہ، تو اس ادارے کا آغاز الحمدللہ کیا جا رہا ہے، اور اس کی باقاعدہ کلاسوں کا آغاز 10 جون سے انشاءاللہ پری فرسٹ ایئر کلاسز کا آغاز ہوگا۔
اس میں بچہ FA BA MA، BA MA کا نیا نام BS، FA BA MA یہ 6 سال کی تعلیم بچہ حاصل کرے گا اور اس کا کوئی ایکسٹرا ٹائم ضائع نہیں ہوگا۔ ویسے بھی اگر وہ اس ادارے میں نہ پڑھے پھر بھی بچے نے 6 سال میں یہ ڈگری حاصل کرنی ہے BS کی MA کی۔ تو جو بچہ یہاں پڑھے گا وہ 6 سالوں کے اندر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ساتھ پورا 6 سال میں درس نظامی کا عالم بننے کا کورس بھی مکمل کرے گا اللہ کی توفیق سے۔ اور جو بچہ یہاں سے فارغ ہوگا اس کے ہاتھ میں کسی یونیورسٹی کی ڈگری بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسے کی انشاءاللہ پوری ڈگری بھی اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ بچہ عربی زبان بھی بولے گا اللہ کی توفیق سے، عربی زبان میں بھی وہ بات کر سکے گا لوگوں میں کھڑا ہو کے، اور انگلش زبان میں بھی وہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے بات کر سکے گا۔ کسی کمپلیکس کا، کسی قسم کے کمپلیکس کا شکار نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں میں مدرسے میں پڑھتا رہا تو پتہ نہیں مجھے کوئی سکول کالج کی ہوا نہیں لگی، پتہ نہیں یہ جو کالجوں میں پڑھنے والے یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں یہ پتہ نہیں کیا بلا ہوتے ہیں، یہ ساری زندگی اس کو کوئی حسرت نہیں رہے گی اللہ کے فضل سے۔ تو یہ ایک ادارہ ہے، تو میں نے اس کا مسجد میں اعلان اس لیے کر دیا ہے کہ یہ کوئی میرا ذاتی ادارہ نہیں، یہ الحمدللہ کہ ٹرسٹ اور وقف ادارہ ہے جو اللہ کے چند بندوں نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جس اس ادارے کا آغاز کیا ہے، اور اس کا دنیاوی کوئی مفاد نہیں، کوئی مقصد نہیں، یہ سیلف فنانس ادارہ ہوگا۔ اللہ کے فضل سے جو لوگ اس ادارے کو بنا رہے ہیں وہ اپنی جیب سے پیسے خرچ تو کر رہے ہیں لیکن اس ادارے سے پرافٹ نہیں بولیں گے، پرافٹ سارے کا سارا اللہ سے لیں گے۔ نیشنل اور انٹرنیشنل یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے پروفیسرز الحمدللہ ہمارے اس ادارے کے اندر ہماری سپرویژن کر رہے ہیں۔ کل اس ٹائم میں پروفیسر حافظ ارشد صاحب حافظہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان کے ساتھ ڈسکشن تھی، اور چند دن پہلے میں اور ڈاکٹر سارن صاحب اور ڈاکٹر حافظ نعمان صاحب، ہم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ جو پنجاب یونیورسٹی میں ہیں ان کے پاس گئے ہوئے تھے اسی کالج کے سلسلہ میں، اور ابھی 3 دن پہلے میرے پاس ڈاکٹر پروفیسر سمیع اللہ زبیری صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے تھے گھر میں، سارا دن وہ میرے پاس رہے، ادارے میں بھی وزٹ کیا، تو وہ علامہ اقبال یونیورسٹی کے اندر HOD ہیں۔ تو الحمدللہ اس طرح کے اسکالرز کی زیر نگرانی یہ ادارہ اپنا کام کرے گا۔ اپنے بچوں کو اس کے لیے وقف کریں، بچیوں کو بھی بچوں کو بھی، اور اگر آپ کا کوئی بچہ بچی فرسٹ ایئر میں نہیں ہے، میٹرک میں نہیں ہے، تو آپ اپنے عزیز و اقارب دوست احباب گلی محلے میں یہ مہم چلائیں، کم از کم ایک بچہ آپ کی کوشش سے اس ادارے میں داخل ہوگا تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ حافظ عبد المنان نورپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آپ زندگی کے حالات پڑھے نا، ان کے گاؤں سے ایک بزرگ تھے جنہوں نے اس بچے کو پکڑا اور انگلی سے پکڑ کے لا کے جامعہ محمدیہ میں داخل کروا دیا۔ اب اس بندے کو پتا تھا کہ میری یہ چھوٹی سی کوشش کتنا بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے گی میرے لیے، اس لیے ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ کون سا بچہ ہمارے لیے کتنا زیادہ نفع بخش ثابت ہو جائے۔ اللہ کہنے والے اور سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نسل نو کو، اللہ ہماری نوجوان نسل کو دین سے محبت عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔